السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کے نئے درس میں آپ تمامی حضرات کا جو یہاں موجود ہیں اور جو آن لائن ہم سے جڑے ہوئے ہیں، آپ تمام حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین اس درس کو ہم سب کے لیے مفید اور بارآور بنائے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز جہاں پیچھے درس میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے آگے درس کو ہم لے جائیں گے۔ آج ہماری گفتگو انشاءاللہ اس چیز پر ہوگی کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے مضامین کو اہمیت دی اور کیسے توحید کی بارگاہ کی حفاظت آپ نے کی، اس پر کتنا زیادہ آپ نے اپنی توجہ مبذول کی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ہدایت کے بہت زیادہ حریص تھے اور اس چیز کا اہتمام کرتے تھے کہ کسی بھی طور پر امت کے اندر توحید کے پیغام کو واضح طور پر پہنچایا جا سکے تاکہ وہ اللہ کی توحید کو ثابت کرنے والی بنے اور ہر اس قسم کے وسائل اور اسباب سے بچائے رکھے اپنے آپ کو جو توحید کے برعکس ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا تم ہی میں سے جس پر وہ چیزیں شاق گزرتی ہیں جو تم جن سے جوجھتے ہو، وہ تم پر حریص ہے اور مومنوں پر براہ راست رحم کرنے والا اور شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے اپنی امت کو بچانے میں اور شرک سے ڈرانے میں ہر پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کام کیا، کبھی اجمالی طور پر، کبھی تفصیلی طور پر، کبھی خاص کر کے، کبھی عام پیرائے میں ملت ابراہیمی کی حمایت اور ملت ابراہیمی پر امت کو باقی رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی پوری انرجی صرف فرمائی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر دلیل کو قائم کر دیا، شبہات کو ختم کر دیا، معذرت کو تمام کر دیا، راستے کو واضح کر دیا۔ اگلے انشاءاللہ سطور میں یا اگلے مرحلے میں انشاءاللہ ہم اس چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے
کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے پہلو کو محفوظ کرنے اور اس کی حفاظت کا اہتمام آپ نے کیا۔ سب سے پہلی چیز رقیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ رقیہ ایک معروف طریقہ ہے علاج کا، اور عربی زبان میں رقیہ مفرد ہے، اس کی جمع رقا استعمال ہوتی ہے، اور یہ کیا جاتا ہے شفا یابی کے لیے، بیماری سے عافیت پانے کے لیے، پڑھ کر کے اور پھونک کر کے، خواہ وہ قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر کے کیا جائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعاؤں کو پڑھ کر کیا جائے۔ اور اصلاً اس کا حکم یہ ہے شریعت کے اندر کہ یہ جائز ہے۔ اس کے جائز ہونے کی دلیلیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ سے مروی ہے کہ ہم جاہلی زمانے میں بھی رقیہ کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم آئے اور ہم نے کہا، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کا رقیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے استفسار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے رقیوں کو مجھ پر پیش کرو، وہ چیزیں جو جھاڑ پھونک کے طور پر جاہلی دور میں تم استعمال کرتے تھے وہ کیا تھیں، میرے اوپر ان کو پیش کرو، مجھے وہ دکھلاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقیہ کے اندر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی شرک نہ ہو۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کے بارے میں اجازت دی، رخصت دی، عین سے یا بخار سے یا اسی طریقے سے زخم وغیرہ جو نکل آتے ہیں جسم کے اندر اچانک، پھوڑے اور زخم وغیرہ کی شکل میں، اسی طریقے سے کوئی بھی زہریلا جانور کاٹ لے تو اس سے، جیسے سانپ کاٹ لے یا بچھو کاٹ لے، اچھا اسی طریقے سے نظر بد وغیرہ، تو یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کے بارے میں اجازت دی، نظر بد سے، زہر سے، اور اسی طریقے سے زخموں سے۔ یہ روایت بھی امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اسے چاہیے کہ فائدہ پہنچائے، یعنی رقیہ کرنا بھی جائز ہے اور کروانا بھی جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ شرک نہ ہو، یہ قرآن کریم سے ہو یا اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ادعیہ معثورہ سے کیا جائے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اس علاج کے باب میں بھی کس طریقے سے توحید کے مضمون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ خاطر رکھا، اور اجازت تو دی گئی رقیہ کی، لیکن اس میں یہ شرط لگا دی گئی کہ رقیہ جس چیز سے کیا جائے اس میں شرک کی رتی ماشا برابر بھی کوئی آمیزش نہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب بھی کسی انسان کو مبتلا دیکھتے تھے کسی پریشانی میں تو اپنے دائیں ہاتھ سے اس پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اے اللہ مصیبت کو دور فرما دے، اے لوگوں کے رب شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا نہیں ہے مگر وہی جو تو عطا فرمائے، ایسی شفا عطا فرما جو شکایت کو، جو بیماری کو ذرہ برابر بھی باقی نہ رہنے دے۔ یہ رقیہ کا حکم ہے شرعی اعتبار سے۔ اس کی شروط کیا ہیں؟ اس کے جائز ہونے اور صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ رقیہ کرنے والا یا کرانے والا اس بات کا اعتقاد نہ رکھے کہ کوئی ذات اللہ کے علاوہ براہ راست نفع پہنچا سکتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ رقیے کے اندر بذات خود ایسی تاثیر ہے کہ جس سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ پھر رقیہ حرام ہو جاتا ہے، پھر وہ رقیہ درست نہیں ہوتا۔ یعنی رقیہ کے اندر تاثیر نہ مانی جائے براہ راست، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ وہ مشروع علاج کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے اور اس کے اندر تاثیر عطا فرمانے والا رب العالمین ہے۔ وہ رقیہ بذات خود نہ نفع پہنچاتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ کسی کا ہے کہ رقیہ کے اندر تاثیر ہے تو پھر وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ سببوں میں سے ایک سبب ہے اور اس کے اندر نفع اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی، اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہی اس کے اندر نفع ہوتا ہے، نفع اس سے حاصل ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ رقیہ کرنے اور کرانے والا اس بات کا اعتقاد رکھے کہ رقیہ اپنے آپ میں نفع نہیں پہنچاتا، بلکہ وہ رقیہ وہ شفا یابی یا نفع کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ حقیقت میں نفع پہنچانے والا اللہ رب العالمین ہے، حقیقت میں اس کے اندر تاثیر ڈالنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ یہ عقیدہ رقیہ کرنے کرانے والے کا ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رقیہ جو کیا جا رہا ہے وہ شریعت کے مخالف نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ پیش کی جائے جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے منافی ہو، شریعت مطہرہ میں ذکر کردہ جو تعلیمات ہیں ان کے خلاف ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز رقیہ کے اندر پائی جاتی ہے اور اگر کسی ایسی چیز پر رقیہ مشتمل ہے تو پھر وہ رقیہ جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر رقیہ کے اندر غیر اللہ کو پکارنے کی بات پائی جائے، جنوں سے مدد طلب کی جائے، جن وغیرہ جنوں سے، شیطانوں سے فریاد رسی کا عنصر پایا جاتا ہے تو پھر وہ رقیہ حرام ہو جائے گا، بلکہ شرک ہو جائے گا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ رقیہ کے اندر کیا چیز ہے اس کو دیکھا جائے گا، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری شرط یہ ہے کہ رقیہ کرنے اور کرانے والا جس چیز سے رقیہ کر رہا ہے اس کے معنی اور مفہوم سے آشنا ہو، اس کے معنی اور مفہوم پر واقف ہو، اس کے مضامین کا استیعاب کر سکتا ہو۔ اگر وہ طلسمات کے قبیل سے ہے، اگر وہ
نقشوں کی قبیل سے ہے، اگر اس کے اندر جنتر منتر اور اس قسم کی پہیلیوں والی زبان میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، یا پہیلیوں والی زبان استعمال کرنے والا، رقیہ کرنے والا استعمال میں لا رہا ہے، ایسی چیزیں استعمال کر رہا ہے جو رقیہ جس پر کیا جا رہا ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہا، اگر وہ کسی دوسرے سے رقیہ کروا رہا ہے یا اگر خود ہی رقیہ کر رہا ہے، تب بھی کسی ایسی چیز کو پڑھ رہا ہے جس کو وہ سمجھ نہیں رہا کہ وہ اس کے اندر کیا چیز ہے، اس کا معنی اور مضمون کیا ہے، تو پھر وہ چیز جائز نہیں ہے۔ یعنی رقیہ جس چیز کے ذریعے سے کیا جائے، قرآن کے ذریعے سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ذریعے سے، یا جس چیز سے بھی کیا جا رہا ہے اس کا معنی اور مضمون واضح ہو، اس کو سمجھ میں آتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تاکہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے اور کسی ایسی چیز میں مبتلا نہ ہو جائے جو شرعاً درست نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا آدمی رقیہ اپنے سے کر سکتا ہے اور کروا بھی سکتا ہے دوسرے سے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ کا جواب تھا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جب تک کہ وہ درست کلام کے ذریعے سے کیا جائے۔ رقیہ کی یہ جائز شکل تھی، رقیہ کی جو دوسری شکل ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور رقیہ کی یہ شکل کون سی ہے کہ ہر وہ شکل رقیہ کی جس کے اندر اوپر ذکر کردہ 3 شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے یا تینوں شرطیں نہ پائی جائیں، تب وہ حرام ہو جائے گا اور اس کا کرنا درست نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اس کا یہ اعتقاد ہے رقیہ کرنے کرانے والے کا کہ رقیہ اپنے آپ میں نفع پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تب بھی اس کا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر رقیہ کے اندر شرک اور کفر کے کلمات اور بدعت پر مشتمل تعبیرات استعمال میں لائی گئی ہیں، تب بھی رقیہ درست نہیں ہے۔ اگر رقیہ کے اندر غیر مفہوم الفاظ اور شکلوں کو استعمال میں لایا گیا ہے، تب بھی رقیہ درست نہیں ہے۔ تو یہ رقیہ کی حرام شکل ہے، ممنوع شکل ہے۔ اور یہ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی شکلیں منع کی گئی ہیں وہ اس لیے منع کی گئی ہیں کہ اس سے توحید کی بارگاہ میں ضرب پڑ رہی ہے، توحید کے عقیدے پر حرف آ رہا ہے۔ رقیہ کو بذات خود نفع بخش سمجھنے سے بھی وہ چیز لازم آتی ہے۔ اگر رقیہ میں کسی اللہ کے علاوہ ہستی کا سہارا لیا جاتا ہے، اس کی طرف فریاد رسی کی جاتی ہے یا اس کے نام کا سہارا لیا جاتا ہے، تب بھی شرک پایا گیا۔ یا پھر اس کے اندر اگر نقش و نگار یا اس قسم کے معمہ والے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس کا کوئی معنی اور مضمون رقیہ کرنے کرانے والا نہیں بوجھتا، تو یہاں بھی توحید پر خلل پڑنے کا اندیشہ ہونے کی وجہ سے اس شکل کو بھی اسی لیے منع کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کے مضمون کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر کی ہے۔ یہاں تک کہ جو علاج کا ایک طریقہ ہے رقیہ، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے مضمون کو مقدم رکھا ہے، اور جب تک اطمینان نہ ہو جائے کہ توحید پر کوئی خلل نہیں پڑ رہا، تب تک آپ نے رقیہ کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی ہے۔ اس کے بعد آ جائیے، جو علاج کے لیے شکلیں استعمال کی جاتی ہیں ان میں سے ایک شکل ہے ان گنڈوں کی جو بدن پر لٹکائے جاتے ہیں، گردن وغیرہ پر جو لٹکائے جاتے ہیں، اس کے اندر کچھ کنکر پتھر ہوتے ہیں یا کبھی اس کے اوپر کچھ لکھ کر کے لٹکایا جاتا ہے۔ تمائم عربی زبان میں جس کو کہا جاتا ہے، تمیمہ کی جمع۔ اس کے اندر کبھی ہڈی، بوسیدہ ہڈی رکھی جاتی ہے، کبھی کوئی کنکر پتھر ہوتا ہے، کبھی کوئی اور چیز ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔
اوٹ پٹانگ چیزیں، اور اس کا مقصد ہوتا ہے نفع حاصل کرنا اور نقصان کو دور کرنا۔ عرب کے لوگ جاہلی دور میں اس چیز کے لٹکانے کا اہتمام کرتے تھے، اور اپنے بچوں پر وہ اسے لٹکایا کرتے تھے تاکہ ان کو نظر بد سے بچائیں اپنے باطل گمان کے اعتبار سے۔ اس کا حکم شریعت مطہرہ میں یہ ہے کہ یہ حرام ہے، بلکہ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس میں غیر اللہ سے تعلق پایا جاتا ہے۔ بندے کا تعلق اس اللہ کے علاوہ ان چیزوں سے کر دیا جاتا ہے جن کی طرف تعلق پیدا کرنا یا جن سے امید وابستہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اور توحید کے اندر خلل جس سے واقع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حقیقت میں مصیبت کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اور اذیت رساں یا اذیت دینے والی چیزوں کو ختم کرنے والا، اسے ہٹانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کے ذریعے سے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے، یا اللہ رب العالمین کے اسماء کے حوالے سے، یا اللہ رب العالمین کی صفات کے حوالے سے ہی اس سلسلے میں مدد طلب کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان الرقى والتمائم والطول شرک، کہ رقیہ اور یہ لٹکانے والی چیزیں اور گنڈے وغیرہ یہ سب شرک ہیں۔ امام ابو داود نے اور حاکم نے اس روایت کو ذکر فرمایا ہے، اور امام ذہبی نے امام حاکم رحمہ اللہ کا کوئی تعاقب نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ عنہ و ارضاہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے کسی چیز کو لٹکایا وہ اسی کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ روایت امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں، اور امام ترمذی نے اور امام حاکم نے روایت بیان کی ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ و ارضاہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، کہ جس نے تمیمہ لٹکایا اللہ رب العالمین اس کی مراد پوری نہ کرے، جس نے وداع لٹکایا اللہ رب العالمین اس کی حاجت براری نہ فرمائے۔ امام احمد نے اور حاکم نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اس کی تخریج کی ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیثیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور اس کے علاوہ جو حدیثیں اس مضمون کی آئی ہیں، ان تمام سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ شرکیہ جو رقیہ ہے وہ جو جاہلی دور میں عرب کے لوگ جس کو پڑھا کرتے تھے وہ ہو، یا پھر یہ لٹکانے والی چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب چیزیں ہوں، یہ سب شرک ہیں، اور اس سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ جو اس کے اندر مضمون پایا جاتا ہے کہ انسان کے دل کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں، اور نفع و ضرر کی امید غیر اللہ سے وابستہ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے توحید پر خلل پڑتا ہے اس چیز سے، اور یہاں سے جو ہے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اگر یہاں پر یہ بات تھوڑی سی تفصیل بیان کر دینا حکمت سے خالی شاید نہ ہو کہ اگر لٹکانے والی چیز قرآن کریم سے ہے، جو چیز لٹکائی جا رہی ہے انسان کے جسم پر، جو چیز لٹکائی جا رہی ہے اگر وہ قرآن کریم سے ہے تو اس مسئلے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے، اس کے سلسلے میں رائیں ذرا سا مختلف ہیں۔ بعض علماء اس کے جواز کی طرف گئے ہیں، اور بعض علماء نے قرآنی آیات سے بھی کیوں نہ ہو
لٹکانے والی چیزوں کی اجازت نہیں عطا کی ہے، اور انہوں نے واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا کہ قرآن کریم کا شفایابی کے لیے لٹکانا یہ جائز نہیں ہے، اور یہی قول درست ہے، یہی قول درست ہے کہ خواہ لٹکائی جانے والی چیز قرآن کریم کی آیات ہی پر مشتمل کیوں نہ ہو، لیکن وہ جائز نہیں ہے، اور اس کی 4 وجہیں ہیں، 4 وجہ سے وہ چیز جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ لٹکائی جانے والی چیزوں کی ممانعت کی جو عمومی دلیلیں آئی ہیں وہ اس کی تعیین نہیں کرتی کہ اگر لٹکائی جانے والی چیز اللہ کا کلام ہے تو اجازت اس کے اندر دی جا رہی ہے، یعنی اس کے اندر کسی چیز کا استثناء نہیں ہے۔ لہذا اس سے پتہ یہ چلا کہ لٹکائی جانے والی چیز خواہ قرآن ہی سے کیوں نہ ہو، خواہ معصور دعاؤں سے ہی کیوں نہ ہو، وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس عموم کی جو تمائم اور طولا وغیرہ کے حوالے سے احادیث شریفہ کے اندر ممانعت آئی ہے، اس عموم سے تخصیص کرنے والی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور جب تخصیص کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو پھر وہ ہر ایک کو شامل ہوگی وہ دلیلیں، چاہے وہ تمائم، چاہے وہ طولا، چاہے وہ جو جس شکل میں بھی اس کو جس نام سے بھی یاد کیا جائے، تعویذ کہہ لیں یا اس کو جو بھی کہہ لیں۔ ہم اپنی مادری زبانوں میں الفاظ کے یعنی ناموں سے کوئی حقیقت نہیں بدل جایا کرتی، اور اس کے مضمون کو ہم دیکھیں تو لٹکائی جانے والی چیز جس کے اندر بھی لٹکانے کا عنصر پایا جائے گا، اگر وہ قرآن سے بھی ہو تب بھی وہ جائز نہیں ہے، اور اس کی سب سے پہلی وجہ وہ عام دلیلیں ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ممانعت بیان فرمائی ہے۔ وہاں پر آپ نے کوئی تخصیص نہیں کی ہے کہ اگر قرآن سے ہو تو جائز ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصیت نہیں بیان کی، اس عام کو قرآن سے خاص نہیں کیا، قرآن کا استثناء نہیں فرمایا، تو پھر ہم اپنی عقل سے اس کو خاص کرنے والے نہیں ہیں، اور ہمیں اس کا ادھیکار یا اس کا استحقاق حاصل نہیں ہے۔ تو پہلی وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے چاہے وہ لٹکائی جانے والی چیز قرآن ہی سے ہو تب بھی اس کو جواز کا درجہ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے قرآن سے بھی ہو تب بھی روکا جائے گا، اس لیے کہ شریعت مطہرہ کا ایک اصول ہے کہ شرک سے ہی صرف نہیں روکا، بلکہ شرک تک پہنچانے کا ذریعہ بھی اگر کوئی چیز بننے کا اندیشہ پایا جائے تو اس سے بھی شریعت روک دیتی ہے، یعنی سدً للذریعہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اگرچہ یہ چیز اپنے آپ میں شرک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے کلام سے وہ چیز لکھ کر کے لٹکائی جا رہی ہے، یہ اپنے آپ میں شرک نہیں ہے، واقعتاً یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن شرک تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے آگے چل کر۔ لہذا سدً لذریعہ اصل کے اعتبار سے قرآن کو لکھنا یہ گرچہ جائز ہے، لیکن اس کی جو شکل ہے وہ انسان کو شرک تک پہنچا سکتی ہے، اس لیے یہ شکل جائز نہیں ہے۔ تو پہلی تو اس وجہ سے ناجائز ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام لٹکائی جانے والی چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے اس سے قرآن کا استثناء نہیں فرمایا، پہلی وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ کہ گرچہ یہ چیز قرآن کریم سے کی جا رہی ہے اور وہ اپنے آپ میں شرک تو نہیں ہے، لیکن شرک تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکتا ہے وہ طریقہ جس طریقے سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور سدً لذریعہ شرک تک پہنچانے کا چونکہ اندیشہ پایا جاتا ہے، اس اندیشے کی بنیاد پر اس وسیلے والی چیز کو بھی
روک دیا جاتا ہے۔ شریعت کا یہ ایک پرماننٹ اصول ہے اور بہت سارے ابواب میں اس چیز کو آپ پائیں گے۔ آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے زنا سے روکا، کبائر میں سے ہے، لیکن وہیں زنا سے روکنے کا ایک طریقہ اختیار کیا، وَلَا تَقْرَبُوا، قریب بھی نہ جاؤ، چونکہ قریب جانا اس چیز کے اندر واقع ہونے کا ایک مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے، تو وسیلے سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو دوسری وجہ یہ کہ اگر یہ لٹکائی جانے والی چیز تعویذ یا گنڈا وغیرہ اگر قرآن کریم سے بھی ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ شرک کا وسیلہ بن سکتا ہے، یعنی ایسی چیز کو کہ لٹکانے تک پہنچا سکتا ہے جو چیز قرآن کریم سے نہیں ہے۔ آج اگر اس کی اجازت دے دی جائے کہ قرآن سے لٹکا سکتے ہیں تو کل چل کر کے وہ قرآن تک محدود نہ رہ کر وہ اور چیزوں کے لٹکانے کا ذریعہ بن سکتا ہے جو براہ راست انسان کو شرک میں ملوث کر دے گا، اور یہاں سے صدًا لذریعہ اس چیز سے ممانعت اختیار کی جائے گی۔ تو یہ دوسری وجہ ہوئی جس کی وجہ سے قرآن سے بھی اگر ہو لٹکائی جانے والی چیز اس کا لٹکانا جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ جس چیز کو تعویذ اور گنڈے کے طور پر قرآن کی آیت لکھ کر کے لٹکایا جا رہا ہے، یہ اس کی اہانت اور تذلیل کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ چیز جو انسان لٹکا رہا ہے وہ قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت بھی اس کے اوپر لٹکی رہتی ہے، تو قرآن کریم کو ان جگہوں تک لے جانے اور قرآن کریم کی اہانت کا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اس وجہ سے اس سے روکا جائے گا۔ تو یہ تیسری وجہ ہوئی۔ چوتھی وجہ یہ کہ قرآن کریم سے شفایابی حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ اس کی کیفیت اور کنڈیشن اور اس کی صفت کو واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ مریض کے اوپر پڑھا جائے اور پڑھ کر کے دم کیا جائے۔ تو اس طریقے کو چھوڑ کر پھر اس سے آگے اپنے طور پر کسی چیز کو نفع بخش سمجھ کر اس طریقے سے متجاوز ہونا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ چار پہلو ہیں جن پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کے جن علماء نے مطلقاً لٹکائی جانے والی چیزوں کو غیر درست قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، ان کا موقف زیادہ قوی لگتا ہے۔ اور یہ چیز یہاں پر میں کہہ چکا ہوں کہ علماء میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے ان لٹکائی جانے والی چیزوں میں اگر قرآن کی آیات سے وہ چیز لٹکائی جا رہی ہیں تو اجازت دی ہے، لیکن راجح قول یہی ہے ان چار اسباب کی وجہ سے جو آپ کے سامنے ابھی بیان کیے گئے ان کا لٹکانا بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اب آئیے توحید کے مضمون میں خلل پیدا کرنے والے مظاہر میں سے ایک مظہر اور ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ دھاگے باندھنا یا چھلے لٹکانا، چھلے پہننا، چھلے لٹکانا، دھاگا باندھنا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ چھلے مثال کے طور پر لوہے کا کوئی گول سا چھلا ہے یا سونے کا یا چاندی کا یا تانبے کا، کسی بھی چیز کا، اسے پہننا ایک خاص نیت کر کے۔ اسی طریقے سے دھاگا باندھنا، چاہے وہ دھاگا اون کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، کاٹن کا ہو۔ جاہلی دور میں عرب کے لوگ یہ سب چیزیں لٹکایا کرتے تھے، یعنی دھاگا باندھتے تھے یا پھر وہ حلقہ
چھلا لوہے کا یا سونے کا یا چاندی کا یا تانبے کا یا کسی اور دھات کا اسے پہنا کرتے تھے شفایابی کے لیے، اور اس سے ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ یہ چیز ان سے نقصان کو، مصیبت کو، بیماری کو دور کر سکتی ہے اور ان کے لیے نفع لا سکتی ہے، یا کیا کہتے ہیں نظر بد سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے تمہارا کیا خیال ہے ان ہستیوں کے بارے میں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ؟ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے ذرہ برابر بھی نقصان پہنچانا چاہا تو کیا یہ سب ہستیاں جو اللہ کے علاوہ جن کا سہارا لیا جا رہا ہے، کیا یہ ہستیاں اس تکلیف کو دور کر سکنے کی سکت رکھنے والی ہیں؟ یا رب العالمین نے مجھے رحم کے دائرے میں لینا چاہا تو کیا اللہ رب العالمین کی رحمت کو وہ مجھ سے روک سکنے کی پوزیشن میں ہیں؟ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ میرے لیے کافی اور شافی ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو حقیقت میں صرف اور صرف اسی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ توکل اللہ کے علاوہ اس طرح کی چیزوں پر، اس طرح کے دھاگوں پر، اس طرح کے چھلوں پر، تانبے پر، پیتل پر، لوہے پر، سونے کا ہو یا پھر چاندی کا ہو، ان سب چیزوں کے اندر کوئی تاثیر، کوئی قوت، کوئی نفع لانے اور نقصان کو دور کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کر سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو ان چھلوں کا لٹکانا اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ رب العالمین آپ کو نفع پہنچانا چاہتا ہے، ہم کو نفع دینا چاہتا ہے، تو پھر یہ چھلے اللہ رب العالمین کی اس خیر کو ہم سے روک نہیں سکتے۔ یہ سورہ زمر آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین کا قول تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ اسراء آیت نمبر 56 میں کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو بھی اپنی مصیبتیں دور کرنے والا سمجھ کر پکارتے ہو، وہ تم سے تکلیفوں کو دور کرنے کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ تم سے ان تکلیفوں کو پھیر سکتے ہیں۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک زرد چھلا دیکھا، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ واہنہ ہے۔ آپ نے کہا اسے اتار دو، یہ تمہارے اندر سوائے کمزوری اور بیماری کے بڑھانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا، اس کو اپنے سے دور کر دو۔ اگر تم مر گئے اس حال میں کہ وہ تمہارے ہاتھ میں رہا، تم کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ امام احمد کی یہ روایت ہے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا دیکھا، اور وہ دھاگا
کسی بخار کی وجہ سے اس نے باندھ رکھا تھا، کسی قسم کا کوئی بخار تھا، اور اس بخار سے بچنے کے لیے یا اس بخار کو ختم کرنے کے لیے وہ دھاگا اس نے لٹکا رکھا تھا۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنے ہاتھوں سے اسے کاٹ دیا، اور اللہ رب العالمین کے اس قول کی تلاوت فرمائی کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر۔ یہاں پر حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ ان کے مقام و مرتبے سے واقف ہیں۔ فتنوں کی روایتیں جتنی ان کو معلوم تھیں، صحابہ کرام میں کسی کو اتنی معلوم نہیں تھیں۔ ان کا آپ عمل دیکھیں، ایک تو صریح آیتیں موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان موجود ہے، اور پھر صحابہ کرام کا طرز عمل بھی دیکھیں نا، کس طریقے سے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں، یعنی صحابہ کے دور کا شخص ہے، یقیناً وہ تابعین میں سے ہوگا اور اہل ایمان میں سے تھا، یہ بھی نہیں کہ کفار و مشرکین میں سے ہو، اہل ایمان میں سے تھا، اور یقیناً اگر وہ تابعی رہے ہوں گے تو آج کل کے جو کچے پکے مسلمان ہیں ان سے تو قوی ایمان والے رہے ہوں گے، اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے۔ صحابہ کے درمیان رہنے والے تابعین اعظام کے ایمان اور ان کے مقام و مرتبے کا کیا پوچھنا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جس کی تعریف حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آئی ہے، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس زمانے کے اندر یہ معاملہ پیش آیا، انہوں نے دھاگا دیکھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ دھاگا کے اندر انہوں نے کوئی شرک ورک کی آمیزش تو کی نہیں ہوگی، لیکن بس یہ عقیدہ رہا ہوگا کہ اس قسم کا دھاگا لٹکا لینے سے فلاں بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اس کو بھی شرک گردانا اور اتنا زیادہ سخت رد عمل ظاہر فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے اسے کاٹ ڈالا۔ اس کو ذہن میں رکھیں آپ۔ ظاہر سی بات ہے یہ کاٹنے کا جو طریقہ ہے یہ نہی عن المنکر کا یہ اعلیٰ اور عرفہ طریقہ ہے، اور اصلاح کا طریقہ ہم اور آپ اس کو استعمال ہر جگہ کرنے کی کوشش نہ کریں، الا یہ کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کے ہوں اور سامنے والا ہمارے مقام و مرتبے سے کمتر ہو، اور وہ ہمیں اپنا مرشد سمجھتا ہو، اپنا بزرگ سمجھتا ہو، اس طور پر کہ ہمارے اس عمل سے بجائے سخت رد عمل آنے کے اصلاح کی توقع کی جا سکتی ہو، وہاں پر آپ اس طریقے کا کام کریں گے۔ ورنہ پتہ چلا کہ صاحب اگر آپ نے زبردستی کی، بغیر سمجھائے ہوئے، بغیر بتلائے ہوئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحب اس سے زیادہ بڑے شرکیہ کام میں وہ مبتلا ہو جائے۔ تو حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو ایک اس کے صحیح سیاق میں اور اس کو صحیح سچویشن میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے نادان بھائی مسلمانوں میں سے بھی ایک جمع غفیر، ایک بہت بڑی تعداد اس قسم کی چیزوں کو لٹکانے پر یقین رکھتی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، ہمیں بھی اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ سب چیزیں دور نہیں کر سکتا، لیکن بس یوں ہی لٹکا لیا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یا فلاں کسی پیران پیر نے یا فلاں نے ڈھکان نے کہا ہے کہ اس چیز کو لٹکا لینے سے فلاں پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میری آواز سننے والی ماؤں اور بہنوں، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس قسم کا کوئی بھی عذر ہمارے لیے جواز نہیں فراہم کرتا کہ ہم اس قسم کے دھاگوں کو یا اس قسم کے چھلوں کو جو مختلف قسم کی دھات سے بنا ہوا ہو، ہم اپنی کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے انہیں استعمال میں لائیں۔ مجھے معلوم ہے جب یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت خاص طور پر آن لائن اس قسم کا ایک باقاعدہ
ایک سلسلہ سا چل پڑا ہے کہ فلاں قسم کا چھلا، اور میڈیکل اسٹوروں پر وہ سب چیزیں دستیاب ہیں کہ فلاں چھلا لٹکا لینے سے، اور اس کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی شرکیہ چیز نہیں ہے، وہ علاج ہے، وہ علاج ہے، جڑی بوٹی ٹائپ کی کوئی چیز یا دھات کی کوئی چیز کسی خاص پریشانی کو دور کرنے کے لیے لٹکائی جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے احباب، حقیقت میں یہ سب چیزیں کسی بھی نام پر کسی بھی جگہ سے آپ کو حاصل ہوں، لیکن وہ سب چیزیں درست اور جائز نہیں ہیں۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کی اس روایت کو آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ہاتھ میں زرد حلقہ تھا، کس طریقے سے آپ نے اس کو ہٹوایا، اور یہ آپ نے صاف لفظوں میں کہا کہ اگر وہ بندہ وہ پہنے ہوئے مر گیا ہوتا تو کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اور کامیاب نہ ہونا، فلاح یاب نہ ہونا، یہ کس چیز کی علامت ہے آپ جانتے ہیں؟ تو اس لیے اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کے مظاہر سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے گھر کے بچوں کے اندر بھی اس طرح کی چیزوں کو در نہ آنے دیں، اور خاص طور سے ہماری ماؤں اور بہنوں کو اس سلسلے میں متنبہ ہونا چاہیے کہ علاج کے نام پر ہو، دوا کے نام پر ہو، کسی بھی نام پر ہو، دھات وغیرہ کا استعمال کرنا اور دھات کے چھلے پہننا یا کوئی خاص قسم کا دھاگا استعمال کرنا یا اس قسم کی چیزوں کا لگانا، یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ تو دھاگے کا پہننا یا چھلے کا لٹکانا، اس کا حکم کیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اگر اس کا پہننے والا اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ چھلا اپنے آپ میں یہ تاثیر رکھتا ہے کہ وہ شفا دے دے، یا وہ دھاگا اپنے آپ میں وہ شفا دے سکتا ہے، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، وہ تو شرک اکبر اس کے اندر پایا گیا۔ ایسا بندہ جو یہ سمجھے کہ وہ چھلا جو وہ لٹکا رہا ہے دھات کا، اور دھاگا وغیرہ جو وہ پہن رہا ہے، چاہے وہ کاٹن کا ہو، چاہے وہ اون کا ہو، چاہے جس چیز کا بھی ہو، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس چھلے کے اندر، اس دھات کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ فلاں بیماری کو ختم کر دے، تب تو شرک اکبر ہو گیا، تب تو شرک اکبر ہو گیا، مشرک صریح مشرک ہو گیا ایسا بندہ۔ اور یہ شرک توحید الوہیت کو تو کنارے رکھیے، یہ تو توحید ربوبیت کے اندر شرک ہے، یہ توحید ربوبیت کے اندر شرک ہے۔ دھیان دیجیے گا کہ ہمارے یہاں کس درجہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ تعلیم یافتہ دانش مندوں کے طبقے کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، اور وہ الٹا آپ کو سمجھانے آ جائیں گے کہ بھیا تم جو ہے کسی پرانے زمانے کے آدمی ہو، تم یہ سب چیزیں جانتے ہی نہیں ہو، یہ سب چیزیں میڈیکل سائنس کی ہیں اور میڈیکل اسٹور سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ میرے بھائیوں، عقیدے میں آپ سامنے والے کو جو چاہیں کہہ کر کے آپ دائیں بائیں نکل جائیں، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں اپنے اس موقف کو یاد کریں جب آپ تنہا کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی آپ کے دائیں بائیں نہ ہوگا، کوئی آپ کا سفارشی نہیں ہوگا، کوئی آپ کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، آپ کو اپنے اعمال کی جواب دہی آپ کو خود کرنی ہوگی۔ تو وہاں اللہ رب العالمین کے سامنے کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو یہی سب جواب دے کر قائل کریں گے؟ اس موقف پہ اپنے آپ کو رکھیں اور وہاں سے آپ فیصلہ لیں۔ یہاں اس دنیا میں مجھے یا ہما شما کو خاموش کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بہت سارے لوگ بہت زیادہ طلاقت لسانی ان کو حاصل ہوتی ہے، بہت زناٹے دار لہجے میں، بہت چبا چبا کر بولنے میں، اور بہت فصیح انداز میں الفاظ استعمال کرنے کا سلیقہ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، شریعت کے مسائل میں اللہ کے لیے خوشمندی سے کام لیجیے، اس لیے کہ یہ ہماری عاقبت کو مکمل طور پر تباہ و برباد
کر سکتے ہیں، تو کسی ایسی چیز کا سہارا لیا ہی کیوں جائے جس میں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ یہ شبہے کے دائرے میں۔ اتنا تو آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اگر بہت زیادہ آپ تنازل اختیار کر لیں تو کم از کم اتنا تو مانیں گے نا کہ اس کو کچھ لوگ درست سمجھتے ہیں، کچھ لوگ درست نہیں سمجھتے ہیں، کم از کم مشکوک کے دائرے میں آپ اس کو رکھیں گے نا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ۔ اس روایت کو معیار بنائیے، حلال واضح ہے، جو واضح ہے اس کو کریں، حرام واضح ہے، جو واضح ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تیسری قسم کے اندر داخل ہوں گی اس قسم کی چیزیں کہ وہ چیزیں جن کو کھل کر کے آپ نہ حلال کہہ پا رہے ہیں، قرارت نفس سے آپ کا دل مطمئن ہو پا رہا ہے، اور نہ اس کو حرام کہنے پر آپ کو اطمینان ہو پا رہا ہے، اس لیے کہ آپ کا دل اس کے حلال ہونے کی طرف مائل ہے۔ تو کم سے کم اس کو مشکوک کے دائرے میں رکھتے ہوئے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فارمولے کو اختیار کریں کہ جس نے اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں میں پڑنے سے بچا لیا، اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت و آبرو کو محفوظ کر لیا۔ تو کم از کم میں اس روایت کے حوالے سے چاہوں گا کہ ایسے افراد جو اس قسم کی چیزوں کو پھیلانے میں کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف قسم کے دھات وغیرہ سے بنی ہوئی چیزوں کو، جس کو آج کل میڈیکل سائنس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ علاج کے طور پر استعمال کی جا رہی ہیں، اللہ کی قسم وہ چیز جائز و درست نہیں ہے۔ جو ہمارے سامنے ادلہ ہیں وہ ادلہ بہت واضح ہیں اور بہت کھل کر کے اس چیز کو بتلا رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اور یہ چیز میں جیسا کہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ اگر اس کو استعمال کرنے والا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ دھات پہن لینے سے کسی خاص قسم کی بیماری اپنے آپ دور ہو جاتی ہے، وہ دھات اس بیماری کو دور کرتا ہے، تو پھر یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے، یعنی توحید ربوبیت کے اندر اس سے شرک لازم آتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی ایسے خالق اور مدبر کا عقیدہ رکھا جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اس طرح کی چیزوں کی تدبیر کر سکتا ہے، اور یہ صریح شرک ہے اور شرک ربوبیت ہے۔ اگر یہ اعتقاد اور اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی مسلمان ایسا عقیدہ رکھے گا، تب آئیے پھر مسلمان جو استعمال کرتے ہیں، پہنتے ہیں، تو وہاں پر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے جو عام طور سے ہم حسن ظن رکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ بیماری اور اس تکلیف کو دور کرنے والا اللہ ہے، لیکن وہ ذریعہ ہے۔ جیسے دوا، گولیاں ہم کھاتے ہیں، وہ گولیاں، وہ دوائیں یا رقیہ شرعیہ قرآن و سنت سے کیے جانے والا رقیہ وہ ایک سبب ہے، ویسے ہی یہ دھات لٹکانا ایک سبب ہے، اور اس سے سبب سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ میں تاثیر نہیں رکھتا۔ اگر اس قسم کا بھی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے، اس لیے کہ اس بندے نے ایسی چیز کو سبب بنایا جو سبب حقیقت میں ہے نہیں، جو حقیقت میں سبب ہے نہیں، لأنه جعل ما ليس سببا سببا۔ اس شخص نے ایسی چیز کو سبب بنایا شفا یابی کے لیے جو حقیقت میں سبب نہیں ہے، اور یہاں سے شرک اصغر اس کے اندر پایا گیا، اور اس کا دل اس چیز کی طرف متوجہ ہوا شفا یابی کے لیے، تو یہ شرک اکبر تک منتقل کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل اس طرح کی چیزوں سے جڑ جائے گا، اور اس سے وہ نفع اور نقصان کا طلبگار ہو جائے گا، اور وہ چیز انسان کے دلوں کو اللہ رب العالمین سے ہٹا کر کسی اور چیز کی طرف متوجہ کر سکتا ہے، اور یہاں سے اس چیز کو درست نہیں سمجھا گیا۔ درس کو ابھی ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر میں یہ ذکر کر دوں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس کتاب کے درس میں باقاعدہ گروپ میں شامل ہیں، جنہوں نے اپنا نام درج کروایا ہے تاکہ اس کتاب کا درس ختم ہونے کے بعد ان کو شہادہ دیا جائے، سند دی جائے،
تو ان تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ وہ درس کی حاضری کا جو فارم ہے وہ گروپ کے اوپر موجود ہے، آپ وہاں جا کر کے اور فارم فل اپ کر کے اپنی حاضری درج کر دیں۔ اور جو لوگ ہمارے مشاہدین یہاں پر ہیں جن کی رغبت ہے اگر اس چیز میں، تو وہ بھی تسجیل کر کے دورے کے اندر اور وہ حاضری کا فارم فل اپ کر سکتے ہیں۔ ابھی اس کا جو ہے سلسلہ جاری ہے۔ اگر اس کتاب کو مکمل کرنا ہے ہمارے ساتھ تو وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں چاہتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ افادہ عام کے لیے درس لگاتار چلتا رہے گا اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ تو جو لوگ گروپ کے اندر شامل ہیں، ہمارے گروپ ممبرس ہیں، وہ گروپ میں جا کر آج کے درس کی حاضری درج فرما لیں تاکہ ان کا نام آج کی حاضری ان کی آج کی لگ جائے۔ آج کے درس میں ابھی ہماری گفتگو توحید الوہیت کے حوالے سے چل رہی ہے۔ توحید الوہیت میں خلل ڈالنے والی چیزوں میں سے ایک اہم چیز تبرک بھی ہے۔ درختوں سے تبرک حاصل کرنا، پتھروں سے تبرک حاصل کرنا، یا ان دونوں چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز سے تبرک حاصل کرنا۔ تبرک کہتے ہیں برکت کی جستجو کرنا، برکت کی طلب، برکت کو طلب کرنا۔ برکت کو طلب کرنا دو حال سے خالی نہیں۔ یہ اصلاً تبرک کا جو معاملہ ہے یہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو تبرک کسی شرعی جائز طریقے کو اختیار کر کے کیا جائے گا، جیسے قرآن کریم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُبَارَكٌ مُبَارَكٌ، سورہ انعام آیت نمبر 92 اور سورہ انعام آیت نمبر 155، دو جگہوں پر اسی صورت میں اس کا ذکر آیا کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر اتاری ہے یہ بابرکت ہے، بابرکت ہے۔ اور جب بابرکت ہے تو اس سے برکت حاصل کرنا مطلوب ہے، اس سے برکت حاصل کرنا یہ شرعاً جائز اور درست بلکہ مطلوب ہے شریعت کو۔ تو تبرک حاصل کرنا قرآن کریم کے ذریعے سے، اس میں کوئی یہ تبرک کی پہلی شکل ہے، اور اس کے اندر برکت سے مراد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے دلوں کی ہدایت طلب کرنا، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ڈھونڈنا، دلوں کے امراض کو دور کرنے کے لیے اس سے مدد طلب کرنا، اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے اس کی تعلیمات کو اختیار کرنا، بروئے کار لانا، یہ ساری چیزیں قرآن کریم کی برکتوں کے راستے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو برکت کے طور پر استعمال کرنا، ان چیزوں کے لیے قرآن کریم کو یہ درست اور جائز ہے۔ تبرک کی دوسری شکل یہ ہے کہ شرعاً وہ چیز مشروع نہ ہو، ایسی چیز کے ذریعے سے تبرک حاصل کرنا جو شرعاً مشروع، جو شریعت میں جس کا ذکر نہیں آیا ہے، جیسے درختوں سے برکت حاصل کرنا، پتھروں سے برکت حاصل کرنا، قبروں مزاروں سے برکت حاصل کرنا، یا قبوں جبوں سے برکت حاصل کرنا، یا کسی خاص زمینی ٹکڑے سے برکت حاصل کرنا، اجمیر شریف، فلاں شریف، ڈھکا شریف، کچھو چھا شریف، ہمارے ہاں شرفا کی کمی نہیں ہے، تو ان زمینی حصوں کو خاص کرنا تبرک کے لیے، فہذا کلہ من الشرک، یہ سب کی سب تبرک کی شکلیں۔ اگر ہم اس طرح کی چیزوں کو تبرک کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ابھی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ غزوہ حنین کے لیے نکلے، اور ابھی ہم نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ابھی کفر کا زمانہ ہمارا قریب کا زمانہ تھا۔ مشرکین کا ایک
بیر کا درخت ہوا کرتا تھا، بڑا سا، بہت بڑا سا، عظیم سا ایک درخت بیر کا تھا، جس کے پاس آ کر وہ لوگ ٹھہرتے تھے اور اپنے ہتھیاروں کو اس درخت سے لٹکاتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے، تبرک کے لیے، اور اس درخت کا نام انہوں نے رکھا تھا ذات انواط، ذات انواط۔ ابو واقد الیثی فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا گزر بھی ایک بیری کے درخت کے پاس سے ہوا، تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی ایک ذات انواط بنا دیں جیسا مشرکین کا ذات انواط ہوا کرتا تھا جاہلی دور میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا، آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا تعجب کے مارے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہہ دی آپ نے۔ انہا سنن، انہا سنن، یہ پچھلی قوموں کے طریقے ہیں۔ قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ تم نے اللہ کی قسم، تم نے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بالکل ویسے ہی یا وہی بات کہی ہے، یا ویسی ہی بات کہی ہے جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا صلاۃ و تسلیم سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو، موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو جیسے ان کا معبود تھا، یعنی فرعونیوں کا، قبطیوں کا، جو بچڑے کی شکل میں جس کی پرستش دیکھا تھا انہوں نے ہوتے ہوئے۔ جب فرعون کی غرقابی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں وہاں سے نکلے بنو اسرائیل، تو راستے میں ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا تھا جو گائے کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، تو وہاں بچھڑوں کا انہوں نے مجسمہ دیکھا تھا، بت دیکھا تھا جس کو وہ پوجتے تھے، تو وہ چیز ان کے ذہن و دماغ میں وہ بچھڑے بڑے پیارے لگ رہے تھے، اور ہمارے پڑوس کے لوگوں کے ہاں جس طرح وہ چیز مقدس ہے، ویسے ہی ان کے ذہن میں اس چیز کا تقدس شاید بیٹھ گیا۔ اسی لیے انہوں نے کیا کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود نہیں بنا دیتے جیسا ان کے لیے ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ تم لوگ نادان لوگ ہو، یعنی ابھی ابھی اللہ رب العالمین نے فرعون جیسے ظالم و جابر سے ان کو آزادی عطا کی تھی، اس توحید کی بدولت ان کو اللہ نے رہائی دی تھی، اور شرک کی بدولت ان کو کم وقتوں کو اس انجام سے جو ہے ہمکنار کیا تھا۔ ابھی اس چیز کو گزرے ہوئے کوئی زمانہ بھی نہیں گزرا، اور ان لوگوں کے ایمان کا عالم یہ ہو گیا کہ انہوں نے اس قسم کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو ذات انواط کا مطالبہ صحابہ کرام کی طرف سے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے کو یاد کر لیا اور یہاں پر آپ نے اس کا ذکر کیا، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقصد وہ نہیں تھا۔ بنو اسرائیل نے معبود بنانے کو کہا تھا جو صراحت کے ساتھ شرک ہے، جس میں کوئی شرک ہونے میں جس کی کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہاں انہوں نے شرک کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے برکت حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ ایک درخت متعین کرنے کی بات کہی تھی، جو ظاہر سی بات ہے کہ صریح شرک نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اسی پر اس واقعے سے آپ نے اس واقعے کو یاد کیا، چونکہ یہ چیز آگے چل کر اس کا ذریعہ بن سکتی تھی، اور اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی نے اس درخت کو باقاعدہ کٹوا دیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھیں درخت سے تبرک حاصل کرنے کی اجازت طلب کی تھی صحابہ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ پھر آپ نے
صحابہ کرام کو تنبیہ کرتے ہوئے آپ نے ایک جملہ اور کہا کہ لترکبن تاکید کے صیغے کے ساتھ لام استعمال کیا گیا، پھر نون توکید ثقیلہ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقینی طور پر تم لوگ بھی چلو گے اسی ڈگر پہ جس پہ تمہارے پہلے لوگ تم سے پہلے گزرنے والے لوگ چلے ہیں، یعنی امت محمدیہ بھی اسی ڈگر پہ دھیرے دھیرے بھٹکتی ہوئی گمگشتہ راہ ہو جائے گی، جن راستوں پر چل کر کے پہلے لوگ بھٹکے تھے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے اس کو۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ درختوں، قبروں اور پتھروں وغیرہ کو متبرک سمجھ کر ان سے تبرک حاصل کرنے والے لوگ جو بھی کرتے ہیں اور ان کے پاس جو ٹھہرتے ہیں یا ان جگہوں پر جا کر جانور ذبح کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہیں۔ اسی لیے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مطالبے کو بنو اسرائیل کے مطالبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی تھی، جب انہوں نے معبود بنانے کو کہا تھا جیسا ان قبطیوں کے لیے معبود تھا یا کنانیوں کے لیے معبود تھا۔ تو ان لوگوں نے ایک بیری کا درخت متعین کرنے کا مطالبہ کیا تھا جس سے وہ تبرک حاصل کر سکیں، جیسے کہ مشرکین تبرک حاصل کرتے تھے۔ اور ان لوگوں نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ بنو اسرائیل نے معبود بنانے کا مطالبہ کیا تھا، جیسے ان لوگوں نے معبودوں کو بنا رکھا تھا۔ اور دونوں کے دونوں مطالبے یہ توحید کے منافی ہیں، اس لیے کہ درختوں سے برکت حاصل کرنا یہ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنانا وہ صریح شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے میں، اس روایت کے اندر کہ لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس جملے کے اندر اشارہ ہے کہ جو سابقہ امتوں میں واقع ہوئی ہیں چیزیں، وہ چیز امت محمدیہ کے اندر بھی واقع ہوں گی۔ ان میں سے کچھ چیزیں امت محمدیہ کے اندر بھی واقع ہوں گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے صریح طور پر امت محمدیہ کو روکا ہے اور اس سے صریح طور پر آپ نے منع فرمایا ہے۔ اب آئیے توحید الوہیت کے منافی امور میں سے کچھ امور وہ بھی ہیں جو قبروں کے پاس انجام دیے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد یا کچھ تعداد ایسی ہے جو قبروں کے پاس ایسے اعمال انجام دیتی ہے جس سے توحید الوہیت میں خلل پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قبروں کا معاملہ اسلام کے اندر کیا ہے؟ شروع کے زمانے میں جب اسلام کا آغاز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً قبروں کی زیارت سے منع فرما دیا۔ قبروں پر جاؤ ہی نہیں، مطلقاً منع کر دیا۔ کیوں؟ چونکہ جاہلی دور میں لوگ جو تھے، جاہلی دور کے مشرکین، وہ قبروں پر جایا کرتے تھے اور قبروں کو متبرک مانتے تھے اور قبروں سے حاجت براری کا ایک تصور ان کے ہاں موجود تھا۔ اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے جب اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو شروع کے زمانے میں مطلقاً قبروں کی زیارت سے مسلمانوں کو روک دیا گیا، تاکہ پہلے ان کے ذہن میں یہ بات اچھی طریقے سے جانشین ہو جائے، بیٹھ جائے کہ قبروں پر جانا کسی بھی طور پر اگر حاجت براری وغیرہ کے لیے ہو تو وہ شرک ہے اور وہ جائز و درست نہیں ہے۔ تو بغیر کسی تفصیل کے مطلقاً قبروں کی زیارت سے روک دیا گیا۔ توحید کے پہلو کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس کو اس قسم کے مشکوک مضامین سے بچانے کے لیے، جب صحابہ کرام کا ایمان پختہ ہو گیا
اور ایمان پر ان کا ایمان اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت ان کو حاصل ہو گئی، اور لوگوں کے اندر ان کا ایک مقام و مرتبہ ہو گیا، اور دلوں کے اندر توحید راسخ ہو گئی، اور توحید کی دلیلیں ان کے سامنے واضح ہو گئیں، ظاہر و باہر ہو گئیں، اور شرک کا شبہ پورے طور پر جڑ سے بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت مرحمت فرما دی، لیکن مطلقاً نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت تو مرحمت فرمائی، لیکن ساتھ میں تحدید کر دی کہ قبروں کی زیارت کس لیے کرنا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے مقصد کو واضح کر دیا، تاکہ کسی اور مقصد کو لے کر قبر پر کوئی نہ جائے۔ قبر پر جانا پہلے منع تھا، پھر اس کی اجازت دی گئی، وہ بھی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، اور مردوں کے لیے بھی قبروں پر جانے کا مقصد اور ہدف بتلا دیا گیا کہ ان اہداف کو چھوڑ کر اگر کسی اور مقصد کے لیے کوئی جاتا ہے تو اس کا جانا آج بھی حرام ہے، ممنوع ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ ابن الحصیب رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت میں اس کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے شروع میں تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، قبروں پر جانے سے، قبرستان پر گزرنے سے منع کیا تھا، اب تم لوگ اس کی زیارت کر سکتے ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی روایت میں قبروں کی زیارت یا قبروں پر جانے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا زور القبور فإنها تذکر الموت، قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ انسان کو اپنے انجام کی یاد دلاتی ہے، انسان کو موت کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ انسان جو اس دنیا میں پڑھ کر کے لہو و لعب میں اور دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، حساب کتاب سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی سے غافل ہو جاتا ہے، اس دنیا کی رنگ رلیوں میں اس کا ذہن لگ جاتا ہے، اور دلوں کے اندر وہاں سے سختی آ جاتی ہے، واعظ و نصیحت، خطبے، تقریریں اس کے دل کی دنیا پلٹ پانے پر قادر نہیں ہوتی ہیں، تو قبرستان کی زیارت کریں۔ وہاں زیارت کرنے کے لیے جب انسان جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے ایک شہر خاموشہ وہاں آباد ہے، ان لوگوں کا تصور اس کے ذہن میں آتا ہے جو پہلے اسی دنیا میں، اسی شہر میں، اسی بستی میں رہنے والے تھے، اور ان کا بھی ایک جلوہ تھا، ان کا بھی ایک وقت تھا، اور ان کا بھی ایک زمانہ تھا، لیکن آج وہ قبروں کے اندر موجود ہیں، بے دست و پا، بے یار و مددگار، کسی قسم کی کوئی مدد ان کو حاصل نہیں، اور وہ بے کس و ناکس اپنی اپنی قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس دنیا سے جا چکے۔ تو ان کو جب موت نے اپنی آغوش میں لے لیا، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی کل اسی موت کی آغوش میں، اسی قبر کی گود میں ہمیں بھی پہنچنا ہے۔ اور جب انسان اس چیز پر، اس پہلو سے غور کرتا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر نرمی آ جاتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور انسان اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی حکمت ہے جو قبرستان یا قبروں کی زیارت کرنے کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإن فیہا عبرہ،
کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، اب اجازت دیتا ہوں تو تم قبروں کی زیارت کرو۔ اور کیوں کرو؟ فا اس کے اندر آیا، فَإِنَّ فِيهَا، اس لیے زیارت کرو کیونکہ قبروں کی زیارت انسان کے لیے باعث عبرت ہے، باعث نصیحت ہے، باعث موعظت ہے، باعث پند و نصیحت ہے۔ انس بن مالک، یہ روایت بھی مسند احمد و مستدرک حاکم کی ہے اور صحیح روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا۔ کہا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، آگاہ رہو، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو۔ اور کیوں زیارت کرو؟ فا کہہ کر کے، فا کے ذریعے سے یہاں بھی اس کی علت بیان کی، کہا اس لیے کہ قبروں کی زیارت دلوں کے اندر نرمی پیدا کر دیتی ہے اور آنکھوں کو نرم بنا، آنکھوں کے اندر آنسو لے آتی ہے۔ انسان کی آنکھ جس کے آنسو سوکھ چکے ہیں قساوت قلبی کی وجہ سے، دل کی سختی کی وجہ سے، تو قبروں کی زیارت دلوں کو نرم بنا دیتی ہے، اور آنکھ جس کے آنسو خشک ہوئے زمانہ ہو چکا ہے، ان آنسوؤں کو پھر سے اس کے سوتے پھوٹنے لگتے ہیں، تو آنکھوں کو رلا دیتی ہے اور آخرت کی یاد دلا دیتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، وہاں پر جا کر ادھر ادھر کی بکواس نہ کریو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریو۔ قبرستان میں جا کر وہاں جو ہے آخرت کو اور اپنے انجام کو یاد کریں۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ، یہ تیسری روایت جو بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے مستدرک حاکم کی ہے۔ آگے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھلاتے تھے کہ جب تم قبروں کی زیارت کے لیے نکلو، قبرستان کی زیارت کے لیے نکلو، تو یہ کہو کیا کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ سلامتی ہو تم پر اے مؤمن اور مسلم قوم کے گھر، ہم اللہ نے اگر چاہا تو یقینی طور پر تم سے ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے لیے اور آپ سبھی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ حدیثیں اور جتنی اور حدیثیں اس معنی میں آئی ہیں، یہ ساری روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنا مشروع ہے۔ اس کے بعد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، منع فرما دیا تھا، اور اس کے اندر دو عظیم مقصد ہیں، جیسا کہ آپ نے روایات کے اندر دیکھا۔ دو عظیم مقصد ہے۔ پہلا مقصد جو انسان کے اپنے لیے ہے، اور دوسرا مقصد جو قبر والے کے لیے ہے۔ دو مقصد ہے قبروں کی زیارت کا، ایک مقصد جو زیارت کرنے والے کو خود حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد جو قبر والے کے لیے قبر والے سے متعلق ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے کہ قبروں کی زیارت انسان کو دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ دنیا کی چاہت جو اس کے اندر بھری پڑی ہے، اور عاشقانہ انداز میں وہ اس بے وفا معشوق کے پیچھے میراتھن لگاتے ہوئے بھاگتا چلا جا رہا ہے، بھاگتا چلا جا رہا ہے، بھاگتا چلا جا رہا ہے، اور وہ نابکار دنیا اس سے فاصلہ بنائے ہوئے لگاتار اس سے آگے، اس کی دسترس سے آگے اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہوڑ ہے اور یہ جو دوڑ ہے، اس دوڑ پر روک لگتی ہے انسان جب قبرستان کی زیارت کرتا ہے۔ دنیا سے بے نیازی پیدا کرنے والی چیز قبروں کی زیارت ہے۔ آخرت کو یاد دلاتی ہے، موت کو یاد دلاتی ہے، اپنی ہلاکت و بربادی اور اپنی نیستی کو یاد دلاتی ہے۔ اس ہستی کے بعد جو نیستی ہے ہماری، جب ہم فنا ہو جائیں گے، جب ہم
کچھ نہیں بچیں گے اور ہماری ساری چیزیں یہیں چھوٹ جائیں گی، اس کیفیت کو قبرستان کی زیارت انسان کو یاد دلاتی ہے۔ اور قبر والوں کی زیارت کر کے ان لوگوں سے عبرت حاصل ہوتا ہے کہ دیکھیے کیسے کیسے نامور لوگ تھے، کیسی کیسی ہستیاں تھیں جو اس دنیا کے اندر اپنے جاہ و جلال کے ساتھ جلوہ فگن تھی، اور آج ان کا سورج ڈوب چکا ہے، ایسی ہمارا بھی سورج ڈوبے گا۔ تو عبرت و نصیحت کے لیے جس سے ایمان کسی بھی شخص کا یا زیارت کرنے والے شخص کے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین پر اس کا یقین بڑھتا ہے، اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور غفلت اور بے توجہی کا ایک جو زنگ اس کے اوپر لگا ہے وہ زنگ اس سے دور ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا ہے فائدہ یا پہلا مقصد جو زیارت کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد مردوں سے جڑا ہوا ہے، قبر والوں سے جڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے جڑا ہوا ہے، اور وہ اس طور پر کہ وہ جب اس وقت ایسی جگہ میں پہنچ چکے ہیں جہاں اپنے نفع اور نقصان کے چنداں مالک نہیں، اور وہ مکمل طور پر ان کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، وہ روایت جیسا کہ بتلاتی ہے۔ اب وہ بیچارہ اپنے اگر برا ہے تو اپنی برائی سے جو ہے وہ پریشان ہوگا، اگر نیک ہے تو اس کو چاہت ہوگی کہ کاش وہ مزید نیک ہوتا اور نیکی کر کے آیا ہوتا، تو اور اس کے علاوہ کوئی تیسری حالت تو ہوگی نہیں۔ تو قبر والوں کا فائدہ ہو، اگر وہ شخص برا ہے تو اس کی برائی اور اس کے عذاب میں اللہ سے دعا کریں گے ہم ان کے لیے، اے اللہ تو ان کی آزمائش کو ختم کر دے یا ان کی آزمائش کو کم کر دے، تو ہماری دعاؤں کی بدولت اس کی آزمائش کم ہو جائے۔ اور اگر نیکوکاروں میں سے ہے تو پھر ہم ان کے لیے ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں گے کہ اے اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ تو مردوں کے لیے، قبر والوں کے لیے، دھیان دیجیے گا، قبر والوں سے نہیں، قبر والوں کے لیے، اس لیے کہ وہ دینے کے تو مالک ہی نہیں ہیں، وہ تو ابھی لینا چاہ رہے ہیں کہ بھیا ہمیں کچھ دے دو، وہ بھک منگے ہیں، وہ آپ سے لینا چاہ رہے ہیں۔ آپ انہیں کیا دے سکتے ہو؟ اور آپ کیا دے سکتے ہو سوائے دعا کے؟ آپ کے بس میں کچھ ہے؟ ہمارے بس میں کچھ ہے سوائے دعا کے؟ تو وہ تو آپ کے محتاج ہیں، وہ آپ کی کسی ضرورت کو پوری کر پانے کے اہل نہیں ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ، ان کا معاملہ جو بھی رہا ہو، جیسا بھی رہا ہو، وہ آپ ختم ہے معاملہ۔ تو قبر والوں کے لیے دعا کرنا، قبر والوں کے لیے اللہ رب العالمین سے رحمت مانگنا، ان کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت کا سوال کرنا، ان کے لیے اللہ رب العالمین سے عافیت طلب کرنا، یہ قبر والوں کا فائدہ ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یہ دوسرا مقصد ہے جس کی وجہ سے قبروں کی زیارت مشروع قرار دی گئی ہے، اس کے بعد کی آپ نے پہلے اس سے منع کر دیا تھا۔ یہاں ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ قبر والوں سے دعا کرنا حرام ہے، قبر والوں کے لیے دعا کرنا مشروع ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ قبر والوں کے لیے بھی دعا جو کر رہے ہیں نا، جیسا کہ آپ نے دیکھا، وہاں صرف ایسی دعا نہیں کی جا رہی ہے جو قبر والوں کے لیے خاص ہو، بلکہ اس میں اپنی ذات شریفہ کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی؟ اسأل اللہ لنا 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 ولکم العافیہ، یعنی اپنی ذات پہلے ہے، پھر قبر والے کی ذات ہے۔ اگر ہم قبر والے کے لیے اللہ رب العالمین سے عافیت طلب کرتے ہیں، قبر والے کے لیے اللہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں، قبر والے کے لیے اللہ کی رحمت کا مطالبہ کرتے ہیں، قبر والے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا ان کے لیے بعد میں، پہلے آپ کے لیے، یعنی دونوں کے لیے شامل کر کے دعا کی جائے گی۔ وہاں کوئی ایسی دعا نہیں کی جائے گی جو صرف آپ کے لیے خاص ہو اور
وہ اس دعا کا موقع نہیں ہے۔ تو قبر کے پاس جا کر کے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قبر والے سے نہیں مانگتے بلکہ اپنے لیے مانگتے ہیں، تب بھی اس کو ٹوکا جائے گا کہ اپنے لیے دعا کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے، یہ قبر والے کے لیے دعا کرنے کی جگہ ہے، اور قبر والے کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ اپنے لیے بھی کر لو، یہ تو درست ہے۔ لیکن اکیلے اپنے لیے جا کر قبر والے کے پاس دعا کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والے کے پاس جا کر دعا کرنے کو کہا ہے۔ قبر والے کے پاس جا کر دعا کرنے کو کہا ہے قبر والے کے لیے، جس میں آپ بھی شامل ہیں، اپنے آپ کو بھی شامل کریں گے۔ تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اور اس طریقے پر قبر کی زیارت کرنا مشروع ہے، جبکہ پہلے یہ اس طریقے سے بھی مشروع نہیں تھی۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ہم دلیلوں کی روشنی میں دیکھ پا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز دعویٰ کرتا ہے کہ قبروں کی زیارت کا مقصد اور کچھ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل کو پیش کرے، برہان کو پیش کرے۔ اسی طریقے سے سنت مطہرہ میں بہت ساری چیزوں سے ممانعت کا ذکر آیا ہے جن کا تعلق قبر یا قبروں کی زیارت سے ہے، توحید کو بچانے کے لیے اور توحید کے پہلو کو محفوظ کرنے کے لیے۔ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ ان کو سیکھے تاکہ وہ باطل چیزوں میں پڑھنے سے مامون رہے اور گمراہی میں پڑھنے سے محفوظ ہو۔ آپ نے ایک روایت کے اندر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، قبر کے پاس حجر نہ بولو۔ یہ حجر کیا ہے، اس کی تفصیل بھی بتانا ضروری ہے۔ حجر کہا جاتا ہے والمراد بالحجر کل امر محظور شرعا، ہر وہ چیز جو شرعاً درست نہ ہو، جو شرعاً حرام ہو، ممنوع ہو۔ جن میں سے سر فہرست کیا چیز آتی ہے؟ قبر کے پاس قبر والوں کو پکارنا، یہ حجر کی سب سے عظیم ترین شکل ہے۔ قبر والوں کو پکارنا اگر ہم نے شروع کر دیا اس چیز کو دلیل بنا کر کے کہ قبروں کی زیارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دی ہے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے وقت میں وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا بھی کہا ہے کہ حجر نہ کہو، یعنی ایسا کوئی معاملہ یا ایسا کوئی قول جو شرعاً ممنوع ہے، درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر قبر والوں سے مدد طلب کرنا، قبر والوں کو پکارنا، ان سے فریاد رسی کرنا، ان سے کسی کام میں تعاون طلب کرنا، ان سے اپنی تندرستی طلب کرنا، ان سے بیماریوں کو دور کرنے کا مطالبہ کرنا، یہ صریح اور کھلم کھلا شرک ہے، کفر بواح ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صریح احادیث شریفہ کے اندر اس چیز سے ممانعت وارد ہوئی ہے، اور ایسا کرنے سے روکا گیا ہے، اور ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا خطرناک ہے یہ معاملہ۔ صحیح مسلم میں جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذلك۔ موت سے، وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5 دن پہلے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ہماری زبانیں نہیں خشک ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے بھرتے۔ کیا یہی محبت ہے کہ اپنے محبوب کی وفات سے 5 دن پہلے تاکید کے ساتھ جنہوں نے اس بات کو کہا، ہم ان کی بات کو دیوار پر مار دیں؟ نعوذ باللہ۔
اپنے عمل سے ان کی بتلائی ہوئی اس بات کے خلاف عمل کریں؟ یہ کیسے ہمارا ضمیر گوارا بھی کر سکتا ہے؟ یا تو کھلم کھلا آپ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور یا تو آپ کھلم کھلا مان لیں کہ آپ شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آگاہ رہو، وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ اپنے نبیوں کی اور اپنے نیک و کار لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجدیں بنا لیتے تھے، اپنے قوم کے نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بنا لیا کرتے تھے، یا مسجدیں اگر نہیں بناتے تھے، دونوں معنی اس کا لیا جا سکتا ہے کہ سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ مسجد تعمیر تو نہیں کرتے تھے، لیکن سجدہ گاہ یعنی وہاں پر سجدے آ کر کے کرنے لگتے تھے قبروں کے پاس۔ اس کا مطلب قبروں پر سجدہ کرنا یہ اسلام کی پہچان نہیں ہے، یہ پہچان غیر قوموں کی ہے، غیر قوموں کی پہچان ہے جن کو مغضوب علیہم اور ضالین کے قبیل سے قرآن نے شمار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی شرح بیان فرمائی ہے، اور 17 دفعہ 24 گھنٹے میں کم از کم جن لوگوں کے رویے یا جن لوگوں کے ڈھرے پر چلنے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سے بچائیو، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے۔ کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو، اپنے صالحین کی قبروں کو، اپنے اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ الا الا، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے وہ لوگوں جن کی زبانیں مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے کرتے نہیں تھکتی، آگاہ رہو۔ کس چیز سے آگاہ رہو؟ فلا تتخذوا القبور مساجدا، قبروں کو سجدہ گاہ ہرگز 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 نہ بنائیو۔ انی انہاکم عن ذالک، کہہ کر کے رکے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے فرمایا انی انہاکم عن ذالک، اس شنیع کام سے، اس حرام کام سے میں کھلم کھلا تمہیں منع کر رہا ہوں، ایسا نہ کریو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے صرف 5 دن پہلے اتنے شدید لہجے میں اس چیز سے ممانعت فرما دی۔ کیا ہم اور آپ اپنے ضمیر کو ذرا سا ٹٹولیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے کیا ہم یہ گوارا کر سکتے ہیں؟ ایک عام شخص اگر مرتے ہوئے کوئی بات کہتا ہے تو ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس مرنے کے وقت کی کہی ہوئی بات کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ آخری وقت میں جو مطالبہ کیا گیا، جو بات کہی گئی، اس بات کی تکمیل کی جائے، اس کو پورا کرنے کا کسی بھی طریقے سے اہتمام کیا جائے۔ کیا ہم اپنے نبی آخر الزماں، خاتم النبیین والرسل، سید البشر، سید الخلق اجمعین، فداہ ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی وفات سے چند لمحات قبل کہی ہوئی اس شدید لہجے میں تنبیہ کو نظر انداز کر دیں؟ ہمارا ضمیر اس کو گوارا کرتا ہے؟ کیسی محبت ہے یہ؟ کیسی محبت ہے یہ؟ آپ لہجہ دیکھیں، آگاہ رہو، وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے اپنے نبیوں کی قبروں کو اور اپنے اولیاء و صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ آگاہ رہو، دیکھیے بار بار اس لفظ کو دہرا رہے ہیں، الا الا الا، آگاہ رہو، اے وہ لوگوں جو مجھے اپنا رسول مانتے ہو، اے وہ لوگوں جو مجھے اپنا محبوب مانتے ہو، الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، قبروں کو، چاہے وہ قبریں انبیاء کی ہوں، چاہے وہ قبریں اولیاء کی ہوں، چاہے وہ قبریں صالحین کی ہوں، چاہے وہ قبریں پیران پیر کی ہو، چاہے وہ قبریں کسی بھی علان کی ہو، فلان کی ہو،
فلا تتخذوا القبور مساجدا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنائیو، میں کھلم کھلا اس سے منع کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مردوں کو پکارنا، مردوں سے حاجت براری کا مطالبہ کرنا یا عبادت میں سے کسی بھی چیز کو مردوں کی طرف پھیرنا، یہ شرک اکبر ہے، بڑا والا شرک ہے، وہ والا شرک ہے جو ہندو لوگ کرتے ہیں، شرک اکبر ہے یہ۔ قبروں کے پاس جا کر دھونی جمع کر بیٹھنا، رونی جمع کر بیٹھنا، یہ سوچتے ہوئے کہ قبر کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا ان مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا جن مسجدوں میں قبریں ہیں، یہ منکر کام ہے اور بڑی بدعتوں میں سے یہ ایک بدعت ہے۔ صحیحین میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں جس میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے جابر نہ ہو سکے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود۔ دیکھیے یہاں پر نام بھی آ گیا، ان لوگوں کا نام بھی آ گیا کہ قبروں پر ایسا کام کرنے والے لوگوں کے پرکھے کون ہیں۔ اگر وہ امت محمدیہ میں ہیں تو کان کھول کر سن لیں، اور اگر دیکھ رہے ہوں تو آنکھ کھول کر کے اپنے سر کی آنکھوں کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ رب العالمین یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے۔ کس بات پر لعنت بھیجے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جرم یہی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اللہ رب العالمین ہمیں نصوص کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے قبروں کے پاس ذبح کرنا، جانوروں کو لے جا کر، چاہے وہ اونٹ کی قربانی ہو، چاہے گائے کی قربانی ہو، چاہے بکرے کی قربانی ہو، چاہے دمبے کی قربانی ہو، اور اس ذبح سے قبر والوں کا قرب حاصل کرنا مقصد ہو، تاکہ وہ اس ذبح کرنے والے شخص کی کسی حاجت کو پوری کر دیں، اس کی کسی ضرورت کی تکمیل کر دیں، یہ سب شرک اکبر ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قبر والے کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، تب بھی یہ بڑی بدعتوں میں سے ہے جو شرک کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عقر فی الاسلام۔ عبد الرزاق نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کانوا یعقرون عند القبر بقرۃ او شاۃ، کہ یہ سب جاہلی دور کے طریقے ہیں جو آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں استعمال بھی ہو رہے ہیں بعض طبقوں کے ہاں، کہ وہ لوگ قبر کے پاس لے جا کر گائے یا بکری ذبح کرتے تھے۔ اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عقر فی الاسلام، اسلام کے اندر یہ چیز جائز و درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قبروں سے مٹی کو اٹھانا یا قبروں کو پختہ کرنا یا قبروں پر کتبے لگانا یا قبروں کو پر تعمیر کرنا یا قبروں پر بیٹھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعتوں میں سے ہیں، اور یہ وہ بدعتیں ہیں جو یہود و نصارہ سے امت محمدیہ میں در آئی ہیں اور شرک کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو گچ کرنے سے منع فرمایا، اور اس سے منع فرمایا کہ اس پر بیٹھا جائے یا اس پر تعمیر کی جائے یا اس کو زیادہ اونچا بنایا جائے یا اس پر لکھا جائے۔ امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر اس کو روایت کیا، امام ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے اور حاکم کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے۔ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یا قبروں کے پاس نماز پڑھنا، ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے ہوئے کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ قبروں پر بیٹھو۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے سوائے قبرستان اور سوائے حمام کے۔ ابو داؤد و ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ اسی طریقے سے قبروں پر مسجدوں کی تعمیر
یہ بھی بدعت ہے اور یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی ہے۔ حدیث عائشہ اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اسی طریقے سے قبروں پر میلے ٹھیلے لگوانا، عرس کرنا، یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ یہ سب صریح بدعت کے کام ہیں اور صریح طور پر اس سے جو ہے روکا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنائیو، ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیو، میری قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنائیو اور اپنے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیو۔ وحیثما کنتم فصلوا علیہ، گھروں کو قبرستان نہ بنائیو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی گھروں کے اندر بھی نماز پڑھا کرو، اللہ کے ذکر کو بلند کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ قبرستان جیسا نہ بنا لو گھر کو جہاں اللہ رب العالمین کا کوئی ذکر، کوئی نام نہیں لینے والا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھنے والا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز قبرستان میں نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ صاحب نے کیا کہا؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو قبرستان نہ بناؤ کیوں؟ یعنی نماز نہ پڑھ کر، اس کا مطلب نماز پڑھنا، گھروں کو قبرستان نہیں بنانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کب ہوگا؟ جب گھروں میں نماز پڑھی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے اس سے لازمی مطلب کیا نکلا کہ قبروں کو گھر نہ بناؤ، یعنی وہاں پر جا کر نمازیں نہ پڑھو، وہاں پر سجدے نہ کرو، اس لیے کہ وہ سجدوں کی اور نماز کی جگہ نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے ہم کو۔ صریح روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ جہاں بھی ہو وہاں سے مجھ پر درود بھیجو اور تمہارا درود مجھ پر پہنچتا رہتا ہے۔ اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ ہم لوگ جب حرمین جانے والے کو کہتے ہیں کہ ہمارا سلام پہنچا دینا، نام لے کر کے اور پوتھیوں میں لکھ کر کے لوگ جاتے ہیں کہ کس نے کہا ہے اور کب سلام پہنچانے کو کہا ہے۔ کسی نے فجر بعد، کسی نے عصر بعد، کسی نے جمعہ کے بعد، کسی نے جمعہ کی صبح، کسی نے، وہ باقاعدہ ٹائمنگ دیکھ کر کے اور اس ٹائم جا کر کے اللہ کے رسول کو فلاں اور اللہ اور ڈھکان کا سلام پہنچاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا کہا ہے وحیثما کنتم فصلوا علیہ، جہاں بھی رہو، دنیا میں، فضا میں، آسمان میں، کہیں بھی رہو، سمندر میں، جہاں بھی رہو، اور وہاں سے سلام، درود و سلام مجھ پر بھیجتے رہو۔ فإن صلاتکم تبلغنی، تمہارا صلاۃ و سلام مجھے پہنچتا رہتا ہے۔ دوسری روایت میں اس کی صراحت آئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو باقاعدہ اس کام کے لیے متعین کرتا رہتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے صلاۃ و سلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، آپ کی روح لوٹائی جاتی ہے اور آپ جواب دیتے ہیں۔ باقاعدہ اس کی صراحت آئی ہوئی۔ پھر کیا ضرورت ہے آپ کو یہ سب پاپڑ بیلنے کی، سلام پہنچوانے کی اور کسی کا جو ہے مسکا اور پالش لگانے کی؟ آپ جہاں ہیں آپ وہیں سے بھیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر کارے متعین کر رکھے ہیں سلام پہنچانے کے لیے، جو انسانوں سے کہیں بہتر ہیں۔ وہ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچے گا، آپ یہاں انسانوں سے پہنچوا رہے ہو۔ کمال ہے صاحب۔ اچھا، اسی طریقے سے شد الرحال الیہا، قبروں کا قصد کر کے سفر کرنا، یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور شرک کے وسیلوں میں سے، شرک کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی، کہ قصد کر کے، عبادت کا قصد کر کے صرف 3 جگہوں کا سفر کیا جائے گا، صرف 3 جگہوں کے لیے کجاوے کسے جائیں گے، اہتمام کر کے سفر کیا جائے گا۔ اور وہ 3 جگہیں کیا ہیں؟ وہ 3 مسجدیں ہیں۔ نمبر 1 مسجد حرام مکہ مکرمہ، نمبر 2 مسجد نبوی مدینہ طیبہ علی ساکنہا افضل الصلاۃ وازکر تسلیم، اور تیسری مسجد اقصی۔ متفق علیہ روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارادہ کر کے، قصد کر کے کسی بھی جگہ کا ثواب کی نیت سے سفر کرنا یہ حرام ہے،
چاہے پھر وہ کچھوچھا ہو، چاہے پھر وہ اجمیر ہو، چاہے پھر وہ علان ہو، فلان ہو، بغداد ہو، ہاں پیران پیر کی قبر ہو، چاہے جس کی بھی قبر ہو، کسی بھی جگہ کا ثواب کی نیت سے قصد کر کے سفر کرنا حرام ہے۔ صرف 3 جگہیں ہیں جہاں آپ عبادت کا قصد کر کے سفر کر سکتے ہیں، اور وہ تینوں کی تینوں مسجدیں ہیں۔ ان اجازت والی جگہوں میں بھی کوئی قبر نہیں ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ گفتگو آج لمبی ہو گئی ہے، میں اب آج کا درس اسی پر ختم کرتا ہوں۔ ابھی کچھ چیزیں اور ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ توسل کا موضوع ہے کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے، وسیلہ کی جائز شکل کیا ہے اور ناجائز شکل کیا ہے، اور انبیاء و صالحین کے حوالے سے غلو اور مبالغہ کی شکلیں کیا ہیں، ان میں سے کیا درست کیا نادرست، وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں ان کا براہ راست تعلق توحید سے ہے، عقیدے سے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ کے مضامین صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اہل توحید میں سے حقیقت میں بنا کر کے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنے خلیل رحمان، اپنے خلیل کے نقش قدم کا متبع بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ رب العالمین ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔